انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کا دن تو انہی پر مقرر کیا گیا تھا کہ جو اس معاملے میں مختلف ہو گئے، یعنی ایک بات کے اوپر وہ متفق نہ ہو سکے۔ اس میں اصحاب سبت کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے، جس کا تفصیلی واقعہ ہم آلریڈی سورۃ الاعراف میں کور کر چکے ہیں۔ ایک ہی پیغمبر کے ماننے والے تھے اور ایک خدا کے ماننے والے تھے۔ اللہ تعالی کی طرف سے حکم آیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، اس کو خالصتاً اللہ کے لیے وقف کرنا ہے، لیکن انہوں نے اس میں ہیلوں اور بہانوں سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ دیا، اور وہ آزمائش بھی بنی اس حوالے سے کہ باقی پورے ویک میں مچھلیاں نہیں آتی تھیں، ہفتے والے دن وہ مچھلیاں، سورۃ الاعراف کے الفاظ ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے خدکتی تھی پانی سے نکل کر۔ شاید مچھلیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ مجبور ہے، ہمیں شکار نہیں کر سکتے۔ کچھ عرصہ تو انہوں نے صبر کیا، پھر وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے، اور ان میں 3 گروہ بن گئے، جو یہاں پر آیا کہ مختلف ہو گئے لوگ اپنے اوپینین کے پوائنٹ آف ویو سے اس حکم کے حوالے سے۔ ایک اہل ایمان کا وہ گروہ تھا جو کامل الایمان تھے، جنہوں نے ٹرو اسپرٹ کے اندر اس حکم کے اوپر عمل کیا اور ہفتے کے دن کے شکار سے باز آ گئے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ساتھ ہی ذکر کر دیا کہ وہ تو نجات پا گئے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو اس گناہ کے کام میں ملوث ہوا، اور یقیناً وہ تو تباہ و برباد ہو گئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا، ان کی شکلیں بندروں سے بدل دی گئیں۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو خود تو اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوا، لیکن اس نے ان لوگوں کو بھی اس برائی سے نہیں روکا، حتیٰ کہ جو لوگ اس برائی سے روک رہے تھے کہ اللہ کی حد کو نہ توڑو، انہیں بھی کہا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ خود وبال اس کا چکھیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے انہیں منع کرنے کی، انہیں پتا تو ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ یہ اس قسم کے جو ممی ڈیڈی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، بزدل، یہ اس امت میں بھی بڑی کثرت سے پائے جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم ساری پارٹی کو خوش رکھیں، کیونکہ جب آپ کسی کی برائی اس پہ ہائی لائٹ کریں گے تو وہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ میٹھی میٹھی باتیں کریں، کسی کو برائی سے نہ روکیں، تاکہ کسی کی دشمنی مول نہ لیں۔ جب وہ ان لوگوں کو کہتے تھے کہ تم لوگ انہیں کیوں روکتے ہو، انہیں نہیں پتا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، تو وہ لوگ جواباً یہ کہتے تھے جو کامل الایمان تھے کہ ہم اس لیے انہیں برائی سے روک رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور اپنا عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ، ہم خود تو برائی سے رکے تھے، اگرچہ انہیں زبردستی روک نہیں سکے، لیکن ہم نے انہیں اعلانیہ خبردار کیا تھا کہ اس پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، جو حرکت تم کر رہے ہو، تاکہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالی ہمیں پوچھے کہ ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم نے برائی سے روکنا ہے، تم نے کیوں نہیں روکا، تو ہم جواب دے سکیں کہ ہم نے تو کوشش کی تھی۔ اب حیران کن بات ہے کہ جن لوگوں نے برائی سے روکا، ان کے بارے میں تو سورۃ الاعراف میں آیا کہ ہم نے انہیں نجات دے دی۔ جو لوگ اس برائی میں انوالو ہوئے، ان کے لیے کہا کہ ان کو ہم نے بندر بنا دیا، ایک جگہ خنزیر بنانے کا ذکر بھی آیا۔ جو یہ سب کو خوش رکھنے والے، چاپلوسی کرنے والے لوگ تھے، جو ساری پارٹی کو خوش رکھتے تھے، اگرچہ وہ خود گناہ نہیں کر رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا، ان کا انجام بتایا ہی نہیں، تاکہ ایک تلوار لٹکتی رہے۔
میرا تو اپنا خیال ہے قرآن کے اسلوب میں کہ وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے، کیونکہ جب اللہ نے نجات پانے والوں کا ذکر کیا اس میں انہیں شمار نہیں کیا۔ اگر وہ نجات نہیں پا سکے تو پھر دوسری بات یہ ہے، کیونکہ اسلام میں درمیان کی چیز تو کوئی نہیں ہے، 0-1 والا معاملہ ہے، لیکن جان بوجھ کے ان کا ذکر چھوڑ دیا تاکہ ایک تلوار لٹکتی رہے اس حوالے سے۔ جو اہل ایمان ہوں گے انہیں بات سمجھ آ جائے گی کہ وہ لوگ بھی برباد ہو گئے، اور دوسرے لوگوں کے لیے ایک آزمائش والا معاملہ ہو جائے گا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اسی کانٹیکسٹ میں المستدرک للحاکم میں بڑی تفصیلی حدیث ہے جس میں اصحاب سبت، جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی یہ واقعہ بیان کرتے تھے، المستدرک للحاکم میں تفصیلی حدیث ہے، تو وہ ان آیات پہ آ کر رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کاش مجھے معلوم چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تیسرے گروہ کے ساتھ کیا کیا جو خود تو گناہ میں مبتلا نہیں ہوا لیکن اس نے برائی سے روکا نہیں ہے۔ یعنی وہ اس چیز کے اوپر پریشان تھے کہ کوئی مجھے پلی مل جائے کہ اگر کوئی نجات کا ذریعہ وہاں بھی بنتا ہے تو پھر انسان وہ والا موقف بھی اڈاپٹ کر سکتا ہے۔ ابن عباس ہمارے سامنے موجود ہوتے تو ہم بڑے احترام سے انہیں عرض کرتے کہ قرآن کا اسلوب اتنا واضح ہے، اللہ تعالیٰ اپنے احکامات میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کلیم کر رہا ہے سورۃ الاعراف میں کہ نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو برائی سے روکنے والے تھے، اس میں امپلائیڈ ہے کہ باقی سارے برباد ہی ہو گئے، کیونکہ اہل ایمان جو نجات پانے والے ہیں ان کا مرتبہ، ان کی عزت اور قدر اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نجات دے اور اس کا ذکر نہ کرے۔ تو میرے خیال میں تو یہ دو ہی گروہ تھے، ایک نجات پا گئے، باقی برباد ہو گئے۔ پھر قرآن حکیم کا اسلوب وہ صرف نیکی کی دعوت کی بات نہیں کرتا، برائی سے روکنے کی بھی بات کرتا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ایمان کا ذکر تیسرے نمبر پہ ہوا تاکہ یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالی پر حقیقی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے لیے آپ کے اندر حمیت موجود ہو کہ آپ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں بھی۔ نیکی کی طرف بلانا بھی آسان کام ہے، اصل مسئلہ ہے برائی سے روکنا۔ اس کے اوپر پھر دشمنی اور ڈی فیم ہونے کا خطرہ یہ ہمیشہ منڈلاتا رہتا ہے، بلکہ ہو جاتا ہے۔ خطرہ کیا ہے؟ یقیناً ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو نیکی کی طرف بلائیں وہ برا نہیں مانتا، لیکن جیسے ہی اسے کہیں کہ یہ تم غلط کام کر رہے ہو تو بھائی یہ تو اولاد بھی ماں باپ سے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، اتنی ایگو آ جاتی ہے۔ پھر صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کہ برائی کو ہو سکے تو ہاتھوں سے روکو، جو حکمران وقت کا کام ہے یا گھر میں والد کا کام ہے جس کے اختیار میں یہ چیز، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے برا کہو، روکنے کی کوشش کرو۔ اب یہ کام بھی اصحاب سبت میں اس تیسرے گروہ نے نہیں کیا تھا، ان کا تھا ٹھیک ہے ان کو کرنے دو۔ یہ کام جنہوں نے کیا تھا اللہ نے انہیں نجات دی۔ اور پھر نبی اسلام نے فرمایا اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو، لیکن کہا کہ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، یعنی ایک کمزور دھاگے سے آپ ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر آپ برائی کو دل میں برا جان رہے ہیں، یعنی کسی بھی وقت آپ اس کیٹیگری سے باہر نکل جائیں گے۔ یعنی یہ کوئی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے کہ کوئی شخص دل میں برائی کو برا جانے۔ اجازت اس لیے دے دی کہ بسا اوقات اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے جہاں زندگی موت کی کشمکش بن جائے، وہاں تو بات سمجھ آتی ہے کہ کوئی شخص دل میں برائی کو برا جانے،
لیکن جہاں زندگی موت کی کشمکش نہیں ہے، صرف ایک رکھ رکھاؤ کے ختم ہونے کے ڈر سے، ڈی فیم ہو جانے کے ڈر سے، خام خواہ کسی کی نظروں میں برا بننے کے ڈر سے آپ رک جاتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کوئی جسٹیفیکیشن پیش کر سکتا ہے. سیدھی سی بات ہے. امت کی تباہی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب امت کے بڑے برائی سے روکنا چھوڑ دیں اپنی زبان سے، اور دل میں برا جاننا شروع کر دیں، پھر اگلی نسل دل میں بھی برا جاننا چھوڑ دیتی ہے. کیونکہ جب تک آپ اپنی زبان سے اظہار نہیں کریں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ برائی ہے؟ لوگ سمجھیں گے کہ اسی طریقے سے کو ایگزسٹ کرنا ہوتا ہے برائی کے ساتھ، گناہ کے کاموں کے ساتھ. لہذا اصحاب سبت کا واقعہ نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ایک عبرت والا واقعہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات میں سیدھا ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ کوئی آپشنل چیز بھی نہیں ہے. کامیابی کی اللہ تعالیٰ نے 4 شرائط رکھی ہیں سورۃ العصر میں. الا الذین آمنوا، پہلے فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے کہ پوری انسانیت ہی گھاٹے میں ہے، یا زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ انسانیت گھاٹے میں چلتی آ رہی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، واقعی انسانیت گواہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف 78 لوگ تھے جو نجات پا گئے، باقی تو سارے برباد ہوئے. یہ زمانہ گواہ ہے، زمانے نے تو یہ وقت دیکھا ہے نا. زمانے کی قسم، زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، سوائے ان کے کہ جو ایمان لے آئے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. اگلی 2 چیزیں بہت مشکل ہیں. وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرتے رہے. وتواصوا بالصبر، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ پھر جو تکلیف آنے والی ہے اس کے اوپر بھی صبر کی تلقین کرتے رہے. کس کو؟ یعنی جن کو آپ تلقین کر رہے ہیں نا حق بات کی، ان کو آپ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ جب آپ حق کے راستے پر چلو گے یا کسی کو برائی سے روکو گے تو تم پہ تکلیف بھی آ سکتی ہے. تو ان کو پھر آپ نے صبر کی تلقین بھی ساتھ کرنی ہے. اور پریکٹیکلی آپ اپنے آپ کو بھی صبر کی تلقین کر رہے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جسے آپ حق بات کی وصیت کر رہے ہیں وہی آپ کو صبر کے درجے پر پہنچا دے، آپ کی مخالفت کے اوپر کھڑا ہو جائے. تو یہ جو لولا لنگڑا